روایت اس نے کر دی، مگر رفع دین آخر تک وہ کرتے رہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین میں کثیر دلائل دیے. ان میں سے ایک یہ کہ عبداللہ بن عمر جس کو دیکھتے کہ یہ رفع دین نماز میں نہیں کرتا ان کو کنکر مارتے اور کہتے کہ رفع دین کیوں نہیں کرتے ہو. تو میرے دوستو اب میں یہ بہت شارٹ کٹ میں اپنی بات میں سمیٹ لے رہا ہوں، وقت کافی ہو گیا. کہ استعانت کے سلسلے میں کہ بزرگوں سے مدد مانگنا، بزرگوں سے اپنی فریادیں کرنا، اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا اپنے نبی سے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کہ میرے نبی اگر میرے بندے اور آپ کی امت یہ میرے بارے میں جاننا چاہے پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے جن سے میں اپنی ضرورت کے سامان میں ضرورت پوری کر سکوں، میں اس سے اپنی حاجتیں طلب کر سکوں، بیمار پڑ جاؤں تو شفا مانگ سکوں. تو اے میرے نبی کہہ دینا قریب کہ تیرا میرا رب تم سے ہم سے قریب ہے، نہایت قریب ہے، شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا. قرآن تو یہ کہتا ہے، بہت سی آیاتیں یہ کہتا ہے، مگر والذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اگر تم اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو اگر وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو تم ان سے وہ لوگ ان سے چھوڑا بھی نہیں سکتے. منگتا بھی کمزور اور دینے والا دیتا بھی کمزور ہے. یہ تو قرآن کی آیتوں میں سے چند آیتیں میں نے پڑھی جن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ سے مانگو. اور نبی کی سنت، نبی کا طریقہ کیا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ. ترمذی کی صحیح حدیث بروایت ابن عباس اللہ کے نبی فرماتے جب تم کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد چاہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. اب بتاؤ میرے دوستو، جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، نبی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، مگر یہ اعلیٰ حضرت اور بریلوی علماء کہتے ہیں کہ تم قبر والوں سے مانگو. تو بولو نبی کی سنت کو ماننے والے بریلوی علماء ہوئے یا اہل حدیث ہوئے. میں خصوصی طور پر 2-3 منٹ کا وقت مانگتا ہوں اپنی بات میں ختم کر دوں. ایک چیز جو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے اس چیز کو میں صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث بڑے زور شور سے وہ لوگ پڑھتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب بن اسلمی نے جو روایت کی، حدیث تو صاف صحیح ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ میں رات گزارتا تو میں اللہ کے نبی کو وضو کا پانی لا کے دیتا. اسی طریقے سے ایک بار ربیعہ بن کعب صحابی وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو میں نے پانی لا کر دیا تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ربیعہ مانگ لو. یہاں پر بریلوی عالم بہت ٹھوک کے کہتا ہے اے ربیعہ مانگ لو، دنیا کی چیز مانگ لو، آخرت کی چیز مانگ لو، مقام و مرتبہ مانگ لو، جنت مانگ لو، جنت الفردوس مانگ لو، جو چاہے مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا. اب ربیعہ نے کیا مانگا؟ ربیعہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے پیغمبر جب آپ مانگنے کا پرمیشن دے رہے ہیں تو میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. یہ مانگ لیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو نبی جنت دے
غلط فہمی کے شکار مت ہونا۔ اللہ کے نبی نے بے شک بہت سے صحابہ کو جنتی کہا ہے، جنت کی بشارت دی ہے، اللہ کا جیسا حکم آیا ویسا کیا، مگر ربیہ کے لیے حکم نہیں آیا تھا۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا پوری بریلویت کے علماء سے کہ اس مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے ربیہ کی مراد پوری کی، ربیہ کو جنت میں مرافقت دی یا نہیں دی؟ اللہ کے نبی نے کیا پیار بھرے الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ربیہ، اے ربیہ او غیر ذالک، اے ربیہ تم کو میں نے مانگنے تو ضرور کہا، مگر تم نے کیا مانگا؟ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتا جو میں تمہیں دیتا، تم نے تو بہت بڑی چیز مانگ لی ہے۔ تو ایسا کرے ربیہ او غیر ذالک، او غیر ذالک، تم اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو۔ اے ربیہ کیا اس کے علاوہ کچھ لے لو؟ تو ربیہ بھی اڑ گئے اور کہا کہ بل ہوا ذات، اے اللہ کے پیغمبر میں تو وہی مانگ رہا ہوں جو میں نے کہا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بریلویوں تم پوری حدیث نہیں پڑھتے، یہ حدیث کو مکمل کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جا ربیہ تجھے میں نے جنت دے دی، اے ربیہ میں تجھے جنت ساتھ میں لے جاؤں گا، یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کی رہبری فرمائی، ان کی رہنمائی فرمائی کہ کیسے تم اس مقام کو پا سکتے ہو، جنت میں تم اس درجے کو کیسے پا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیہ اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ تم اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ اے بریلویوں تم کہتے ہو خبر کے پاس جاؤ، خواجہ رجا ہندوستان کے راجا ان کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، بتاؤ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اہل حدیث نماز پڑھ کے اللہ سے جنت مانگتے، اور تم مزاروں میں جا کر جنت مانگو۔ تو بتاؤ اہل سنت کون ہے؟ میرا وقت چونکہ بہت ہو گیا، اس لیے میں اپنی تقریر کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کسی اور موقع پر میں استعانت پر تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ایک بار ہم سب مل کر کلمہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔ محترم سامعین